السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، فلسفہ حج کے نمایاں پہلوؤں میں ایک پہلو مخلوق خدا کی بھلائی اور خیر خواہی چاہنا ہے۔ مخلوق خدا کی بھلائی چاہنا دین اسلام کا ایک ایسا خاصہ ہے جو ہر مومن کی صفت اور علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے کمال ایمان کا درجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ دوسروں سے اپنے لیے بھلائی اور خیر خواہی کا طلبگار رہتا ہے، بعین ہی وہ اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اسی طرح کے جذبات و احساسات رکھے۔ ایک موقع پر نبی کریم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ ان فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوسروں کے لیے ایثار، قربانی، محبت، اخوت، تواضع، امداد باہمی، ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ صفا و مروہ کی سعی مناسک حج و عمرہ کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن گواہ ہے، اللہ نے ان دو پہاڑوں کو شعائر اللہ یعنی اپنی نشانیاں قرار دے کر ان کی سعی کو عبادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اس کی وجہ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے تمام پہاڑوں سے منفرد اعزاز ان پہاڑوں کو اس لیے ملا کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے ایک معصوم بچے یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کی بھوک و پیاس مٹانے اور اس کی جان بچانے کے لیے پانی کی تلاش و جستجو میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ دھوپ کی تھی، اور خالق کائنات کو یہ عمل ایسا محبوب ٹھہرا کہ اپنے بندوں کو اس ادا کو بار بار دہرانے کا حکم دے دیا اور صفا و مروہ کو شعائر اللہ کا درجہ دے کر ان کی تعظیم کو واجب قرار دے دیا، تاکہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایثار و ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ گویا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئیں دنیا میں انسان کے انسان۔ کتب تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک صالح ولی اللہ حضرت ربیع بن سلمان رحمہ اللہ علیہ نے سفر حج پر کوفہ کے مضافات میں ایک بستی کے باہر شام کے دھندلکے میں دیکھا کہ ایک عورت مردہ کھچر کا گوشت کاٹ کر لے جا رہی تھی۔ تعاقب کیا اور اس کے گھر کے دروازے پر جا کر سنا وہ اپنی بچیوں سے کہہ رہی تھی کہ اے بچیوں، اسے پکا کر کھا لو کیونکہ اللہ ہمارے حال سے آگاہ ہے۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں، یہ سن کر میں غم زدہ واپس قافلے میں آیا اور کافی سوچ بچار کے بعد میں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنی حج کے لیے جمع پونجی 600 درہم میں سے کچھ کا سامان خرد و نوش خریدا اور باقی رقم سامان والے تھیلے میں رکھ کر اسی خاتون کو ان کے گھر جا کر دے دی۔ تو یہ سب سامان دیکھ کر اس خاتون اور اس کی بیٹیوں نے دعا دی کہ اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اللہ تمہارا حشر ہمارے نانا جان کے ساتھ کرے۔ میں انہیں دعاؤں سے اطمینان قلب پا کر گھر کو لوٹ آیا۔ حج کا مہینہ گزرا اور حاجی واپس لوٹنے لگے تو میں حاجیوں کے قافلے کے استقبال کو شہر سے باہر گیا اور درخواست کی کہ تم میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ میری بھی مغفرت کرے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، تمہارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم حج پر نہیں گئے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تمہیں مطاف میں طواف کرتے دیکھا، میدان عرفات میں دیکھا، جمرات پر رمی اور منا میں قربانی کرتے بھی دیکھا۔ غرض ہر مناسک حج میں تم ہمارے ساتھ تھے اور
ان میں سے ایک حاجی نے کہا، یہ دیکھو کہ جب ہم روضہ رسول پر حاضری کے بعد باہر نکل رہے تھے تو رش کے باعث تم نے یہ تھیلی امانتاً مجھے رکھنے کے لیے دی تھی۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک تھیلی مجھے تھما دی۔ میں حیرت و استعجاب میں وہ تھیلی لے کر گھر آیا اور نماز عشاء کے بعد کچھ وظائف پڑھے اور سو گیا۔ میرے مقدر جاگ اٹھے۔ کونین کے والی شاہ خوباں میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور میرے سلام عرض کرنے پر فرمانے لگے، اے ربیع بن سلمان، اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ تم نے حج کیا ہے؟ اور نبی صادق نے مزید فرمایا، سن لے، جب تم نے میری آل کی خدمت کے بدلے میں حج ملتوی کیا تھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، ربیع بن سلمان کو بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو میرے اللہ نے ایک فرشتے کو حکم کیا کہ اے فرشتے، میرے محبوب کی آل کی خدمت اور پیار کا بدلہ یہ ہے کہ تو ربیع بن سلمان کی صورت میں قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے، اور اس حج کا ثواب ربیع بن سلمان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور اللہ نے تیرے 600 درہم یعنی چاندی کے سکے کے عوض دنیا میں بدلے کے طور پر 600 دینار یعنی سونے کے سکے جو اس تھیلی میں ہیں عطا کر دیے ہیں۔ اور خواب میں رخصت ہوتے وقت میرے آقا کی زبان اقدس پر یہ جملے رواں تھے، من آمالنا ربحا، من آمالنا ربحا، یعنی جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرض حج کے بعد حج کرنے میں اگرچہ کوئی ممانعت تو نہیں، مگر کسی محتاج اور مسکین کی ضرورت پوری کرنا نفلی حج سے بھی بڑے اجر کا حامل عمل ہے۔ اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ایک مومن کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فرمایا کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ناظرین، آج ہم لاکھوں خرچ کر کے بار بار حج و عمرہ پر چلے جاتے ہیں، مگر اپنے ارد گرد تڑپتی سسکتی انسانیت کے لیے ہمارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو نانے جمی کو ترستے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو جہیز کے بغیر شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، کتنے یتیم ہیں جو بے آسرا ہیں اور بہتر تعلیم و تربیت سے محروم رہ کر معاشرے میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کتنے مسکین و محتاج بیمار ہیں جو علاج و معالجہ کے بغیر تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ مگر ہم نے کبھی سوچا کہ حج تو ایک بار فرض ہے، پھر اس کے بعد اگرچہ منع نہیں، مگر مخلوق خدا کے ہم پر کچھ ایسے فرائض ہیں جو نفلی حج و عمرہ سے زیادہ افضل ہیں اور جن سے ہم چشم پوشی کر رہے ہیں، پھر ہمارے دعویٰ ایمان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اللہ ہمیں ان فرائض کی ادائیگی کا احساس اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔